یہ کہانی اسد کی ہے۔ اسد جو کہ کاروباری شخصیت تھا اور اس کا کاروبار کافی وسیع تھا۔ وہ لاہور میں رہتا تھا اور اب اپنے کاروبار کو کسی اور شہر میں بھی بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کے لیے ایک اور جگہ کا، ایک اور شہر کا انتخاب کیا جو کہ فیصل آباد تھا۔ فیصل آباد میں اسد کو اپنے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ جس بھی جگہ پر اپنا کاروبار بناتا تھا ادھر اپنا گھر بھی لیتا تھا۔ اسد نے اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کے بعد وہاں پر ایک گھر خریدنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ڈیل پوری نہیں ہوتی تھی۔ اس کو کوئی گھر نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، پھر اس کو اس کے ایک دوست کے تھرو ایک حویلی کا پتہ لگا، ایک پرانی حویلی کا، جو کہ دکھنے میں کافی پرانی تھی لیکن اندر سے بہت خوبصورت اور پرانے زمانے کی تھی۔ اور اس حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی اسد نے اس کو جب دیکھا تو وہ اسد کو بہت پسند آئی۔ اس حویلی کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ حویلی کو بیچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بھی شہر سے باہر رہتا تھا اور اب اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں شفٹ ہونے لگا تھا۔ اس کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی حویلی کو بیچنا چاہا۔ اسد نے اس سے اس کی حویلی منہ مانگے دام پر خرید لی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اسد وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ پہلی رات تھی۔ اسد اپنی حویلی میں بالکل اکیلا تھا اور اب اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے باہر کوئی پائلیں پہنے چل رہا ہو۔ کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اسد کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ آخر حویلی میں اس کے علاوہ اور کون ہے، جبکہ وہ تو بالکل اکیلا ہے۔ اور اسد نے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر دیکھا تو باہر بارش میں اس کو ایک عورت دکھائی دی جو کہ سرخ لہنگے میں تھی۔ اس کو دیکھ کر اسد بہت حیران ہوا اور پہلے تو خوف زدہ بھی ہوا کہ آخر میرے علاوہ ادھر کون ہو سکتا ہے۔ ایک پل کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا اور یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ غیر مرئی مخلوق ہے، لیکن اس کے بعد اس کے دماغ کے اوپر کچھ ایسا کنٹرول آیا کہ وہ اس عورت سے ہم کلام ہونے لگا اور پوچھنے لگا کہ بی بی تم کون ہو؟ وہ عورت حویلی کے ایک کونے میں کمر کر کے اسد کی طرف کھڑی تھی اور اسد اس سے کافی قدم دور تھا۔ اسد نے اب یہ سوچا کہ مجھے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اسد اس کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا اور اسد کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ خود بخود اسد کے قریب آ رہی ہو۔ اسد اس کے قریب گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک دلہن ہے جو کہ سرخ لباس میں ہے۔ اس نے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن وہ اسد کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسد اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، اس کے قدم رک چکے تھے اور اب اسد نے یہ کوشش کی کہ وہ واپس پلٹے، کیونکہ اسد نے جب اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ الٹے تھے۔ اسد خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے جو کہ اس حویلی کے اندر رہتی ہے۔ شاید تبھی حویلی کا مالک اس حویلی کو بیچنا چاہتا تھا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جیسے اسد واپسی کی طرف پلٹا تو اب اس کو محسوس ہوا کہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسد رکو! یہ آواز سن کر اسد کے قدم خود بخود رک گئے اور وہ پیچھے کی طرف پلٹا۔ وہ دلہن اسد کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ میں بہت سالوں سے ادھر کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ انتظار کر رہی تھی کہ میرا دلہا کب آئے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر اسد بہت حیران اور خوف زدہ ہوا۔ اسد نے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دلہا؟ تم کون ہو؟ جس پر اس دلہن نے کہا کہ میری کہانی بہت غم زدہ ہے، اگر تم سنو گے تو رونے لگ جاؤ گے۔ یہ بات کہہ کر وہ دلہن اونچی اونچی آواز میں سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اسد خوف زدہ ہو گیا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور اپنے کمرے کو جا کر لاک لگا لیا۔ اسد کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی دروازے کو نوک کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ رو رہا ہو۔ اس کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یہ وہی دلہن ہے جو مجھے باہر نظر آئی تھی۔ پہلی رات اتنی بھاری ہوگی یہ اسد نے سوچا نہیں تھا۔ اب وہ صبح کے انتظار میں تھا۔ جیسے فجر کی اذانیں ہوئیں تو دروازے پر دستک رک گئی، رونے کی آواز رک گئی۔ اس کو لگا کہ شاید اب وہ مخلوق چلی گئی ہے، کیونکہ یہ مخلوقات
اندھیرے میں انسانوں کے سامنے جاتی ہیں، خاص کر جہاں پر چڑیل رہتی ہے۔ وہ مرد کے اوپر اپنا غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے۔ اکیلے مرد کو دیکھ کر چڑیل جس گھر میں جس جگہ پر رہتی ہو اس کے سامنے ضرور آتی ہے۔ اسد کو اتنی تو معلومات تھیں۔ اب صبح ہوتے ہی اسد اپنے کمرے سے فوراً باہر نکلا اور حویلی کے مین دروازے کی طرف چلا گیا، یعنی باہر کے مین ڈور کی طرف۔ اس نے دروازے کو کھولا اور اس کو باہر سے لاک لگا دیا۔ اب وہ ہوٹل کی طرف بڑھا کیونکہ اس کو ناشتہ کرنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسد نے اس مالک مکان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مالک مکان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس کو اس حقیقت کا پتہ لگ گیا ہے۔ مالک مکان اس سے ملنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج رات میری فلائٹ ہے اور میں امریکہ چلا جاؤں گا، میں تم سے مل نہیں سکتا۔ جس پر اسد کو صاف پتہ تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ مجھے اس حویلی کو دیکھ کر خود یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اسد نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک گیا۔ اسد آلریڈی اس کے گھر کو جانتا تھا، لیکن وہ جان کر اس کے گھر نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس بوڑھے شخص نے اسد کو سچ نہیں بتایا اور اسے ملاقات کا مسلسل انکار کیا تو اسد اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ جب اسد اس کے گھر گیا تو اس نے اس بوڑھے شخص سے ملاقات کی اور اس کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑی تیزی سے اپنی ٹانگ کو ہلا رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ جیسے ہی بوڑھا شخص اندر آیا تو وہ بڑے غصے میں بولا، آپ آ گئے ہیں، مجھے آپ کا ہی انتظار تھا۔ جس پر وہ بوڑھا شخص کافی گھبرایا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور اس نے کہا کہ تسلی رکھو، آرام سے بات کرو۔ اسد نے کہا کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے پتہ لگا کہ تم باہر کے ملک جانا چاہتے ہو اور اس حویلی کو بیچنا چاہتے ہو۔ میں بھی ایک گھر کی تلاش میں تھا، لیکن اس حویلی کا سارا سچ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ تم اس حویلی کو کیوں بیچنا چاہتے ہو یہ تم بھی جانتے ہو۔ جس پر بوڑھے شخص نے پہلے تو کافی ٹال مٹول کی اور پھر اس کے بعد وہ مان گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں حویلی بیچنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باہر کے ملک جانا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس حویلی میں میری بیٹی کی بدرو پھرتی ہے۔ میری بیٹی کے انتقال کے بعد اس گھر میں جو بھی آیا وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، ایک دلہن کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں ہمارے خاندان کو ایک بد دعا ہے اور ہمارے خاندان میں اکثر ایک لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح میری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنی شادی کی رات ہی اس کی موت ہو گئی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو یہ حویلی تحفے میں دی تھی، اور اس حویلی کے اندر ہی میری بیٹی کا پہلی رات شادی کے انتقال ہو گیا تھا اور اس کا شوہر پاگل ہو گیا تھا۔ اس سے اپنی بیوی کا یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد مجھے جب اس حویلی کے متعلق پتہ لگا تو اس حویلی کی جو تھی ساری کہانی وہ یہ تھی کہ جو بھی لڑکی اس حویلی میں آتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاص کر نئی نویلی دلہن کی۔ حویلی بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دی تھی۔ میری بیٹی پرانی حویلیوں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس رات کے بعد جو بھی شخص اس حویلی میں کرایہ دار کے طور پر آیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس حویلی میں ایک دلہن کی بدرو پھرتی ہے جو کہ لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے یا ان کو اپنا شوہر بننے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس میں کئی لوگوں کے ساتھ یہ بھی حادثہ پیش آیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فزیکل ہونے کی بھی کوشش کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو لڑکے ہیں ان کا انتقال ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جب اسد نے اسے پوچھا سوالیہ انداز میں تو بوڑھے شخص نے کہا، ہاں یہ بالکل سچ ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلی رات ہی میرے دروازے کے اوپر دستک ہوئی اور جب میں نے کھول کر دیکھا تو ایک دلہن سامنے کھڑی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے دلہے کا انتظار کر رہی ہوں۔ تم نے ایسی حویلی کو کیوں بیچا؟ تمہیں اس حویلی کو بند کر دینا چاہیے تھا۔ خیر اب اسد یہ حویلی خرید چکا تھا۔ اسد نے اپنے ایک دوست کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو ساری حقیقت سے آشنا کروایا۔ اس کا دوست اسد کے ساتھ اب اس حویلی میں رہنے کے لیے آیا اور وہ دونوں اب اس حویلی کے اندر تھے۔ اسد کے دوست کا کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ سویا تو اس کو اپنے قریب ایک لمس محسوس ہوا، ایک عورت کا لمس۔ جب اس کی آنکھ کھلی
تو وہ ایک سرخ لہنگے میں ملبوس ایک دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ لگا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جس پر میں خوف زدہ ہو کر اٹھ گیا اور فوراً اسد کو ہلانے لگا۔ جیسے اسد اٹھا اور اس نے اسد کو یہ ساری بات بتائی۔ اسد، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمیں اس چیز سے کیسے نپٹنا چاہیے؟ پہلے میں تمہارا وہم سمجھ رہا تھا اور تمہارا ڈر دور کرنے کے لیے تمہارے ساتھ اس حویلی میں رہنے کے لیے آیا۔ ہمیں یہ کام کسی عامل سے کروانا ہوگا، یعنی ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے، اور یہ تمہارا وہم نہیں ہے۔ اب 2 گواہیاں ہو چکی تھیں، یعنی حویلی میں ایک دلہن بدرو کا بسیرا تھا۔ انہوں نے اب کسی عامل سے رابطہ کیا۔ جیسے انہوں نے عامل سے رابطہ کیا تو وہ جو دلہن تھی اس نے اسد کو باقاعدہ طور پر جس جگہ اسد موجود تھا اس کے پاس آ کر اس کو ڈرانا شروع کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر مجھے اس حویلی سے نکالو گے تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گی، تمہارے سارے خاندان کو ختم کر دوں گی۔ عامل نے جب یہ بات اسد کے منہ سے سنی تو عامل نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مانا کہ یہ مخلوق بہت سخت ہے، لیکن یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، صرف ڈرا سکتی ہے، کیونکہ اگر تم اس کے ساتھ کچھ ایسا تعلق بنا لیتے جس میں تم لوگوں کا تعلق میاں بیوی جیسا ہوتا تو پھر یہ تمہیں نقصان دے سکتی تھی، لیکن اب یہ تمہیں صرف ڈرا رہی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ اپنے گھر چلنا ہوگا۔ اس نے اسد سے کہا کہ راستے سے لبان کی دھونی لینی ہوگی، یعنی تمہیں ایک لبان خریدنا ہوگا اور اس کے بعد اس لبان کی دھونی لے کر اس گھر میں جانا ہوگا۔ جب تم لبان کی دھونی لے کر اپنے گھر میں داخل ہوگے تو وہ مخلوق تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ چڑیلیں اور جنات لبان اور گوگل کی دھونی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ دونوں دھونیاں لے کر اسد، وہ عامل اور اسد کا دوست اس گھر میں انٹر ہوئے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گھر کے اندر ایک طوفان کی کیفیت ہو، تیز ہواؤں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ہر چیز بہت عجیب تھی، بہت ڈرا دینے والی تھی۔ حویلی کی چاروں طرف بڑے بڑے درخت تھے جو اس طرح ہل رہے تھے کہ جیسے بڑے طوفان کی پیشن گوئی کر رہے ہوں۔ عامل نے کہا کہ تم دونوں جو دائرہ میں کھینچوں گا اس میں میرے ساتھ بیٹھو گے۔ تمہیں اس کے بدلے اس دائرے سے باہر کوئی بھی اپنا پیارا نظر آئے تو تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر تم دائرے سے باہر نکلو گے تو اپنی جان کو گوا بیٹھو گے اور اپنی موت کے ذمہ دار خود ہی ہوگے۔ یہ ایک ظالم مخلوق ہے اور یہ تمہیں جان کی حد تک نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ یہ دلہن پیاسی ہے، یہ موت کے لیے پیاسی ہے۔ یہ لڑکوں کو ایسا جھانسا دے کر پھر ان کو جان سے مار دیتی ہے۔ اسد چونکہ اب یہ ساری بات سن چکا تھا اور اس کا دوست جو اس کے ساتھ تھا وہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد اس چیز کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ اس دائرے میں بیٹھے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتا اور میں ادھر سے جا رہا ہوں۔ اسد نے اس کی کسی بات کا برا نہیں منایا اور اس کو جانے دیا۔ اور جب اسد اور وہ عامل اس گھر کے اندر بیٹھے، کیونکہ وہ گھر اسد کا تھا، اس کے دوست کا نہیں تھا، اسد کو ہر حال میں یہ قربانی دینی تھی۔ جیسے اسد اس گھر میں اس دائرے میں بیٹھا اپنے اس عامل کے ساتھ، تو اس کے بعد اسد نے یہ محسوس کیا کہ اب ہر طرف تیز طوفان چلنے لگا ہے، ہر طرف آندھی اور طوفان کی آوازیں ہیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ درخت زمین سے اکھڑیں گے اور اسد اور اس عامل کے اوپر آئیں گے۔ عجیب و غریب ماحول تھا۔ اب اسد کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی والدہ اور اس کی بیوی اسے آوازیں دے رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں بچا لو، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ اسد نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے سامنے اس کے ابو اور اس کی امی بہت تکلیف میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس دائرے سے باہر نکلو اور ہمیں یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔ یہ تمام چیزیں اسد نے فیس کی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جو والدین ہیں اب وہ اپنے آپ کو جان سے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں، لیکن عامل کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ایک چھلاوا ہے، اس چڑیل کا سارا تمہیں ڈرانے کا طریقہ ہے، تم ڈرنا مت اور اپنی آنکھوں کو بند رکھو جب تک میں تمہیں کہتا ہوں آنکھیں مت کھولنا۔ اس عامل نے جو بھی عمل کیا، اب اس عمل کے نتیجے میں اچانک سے وہ طوفان تھم گیا اور ہر چیز نارمل ہو گئی۔ اسد نے آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا جوڑا گرا ہوا ہے جو کہ اس چڑیل کا تھا۔
عامل نے کہا کہ اب اس دعا کو پڑھو اور اس کو پڑھتے پڑھتے تم اس دائرے سے میرے ساتھ باہر نکلو گے۔ عامل اور اسد اس دائرے سے باہر نکلے اور وہ سرخ جوڑا جو عامل نے اپنے پاس آگ جلائی تھی ایک سٹک سے اٹھا کر اس کے اندر جلا دیا۔ جیسے ہی جوڑا جلا تو چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورے گھر سے ایک عجیب و غریب طوفان نکل کر سارا اس آگ میں اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر چیز نارمل ہو گئی۔ آگ سے جو رونے کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ سب کی سب تھم گئیں۔ سب کچھ ٹھیک محسوس ہونے لگا، حویلی کا ماحول ٹھیک ہو رہا تھا، اور اب حویلی بالکل خالی ہو چکی تھی ان مخلوقات سے۔ وہ چڑیل جل چکی تھی، اور اس کے بعد اسد کی جو حویلی تھی وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اسد نے پھر اپنے والدین کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی اس حویلی میں لا کر اپنے ساتھ رکھا، اور آج اسد اس حویلی میں بالکل ٹھیک، خوش اور آباد ہے اپنوں کے ساتھ۔ تو یہ تھی اسد کی کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔